السلام علیکم، میں ہاں نظر فرید بودلا اور تسا دے پیو سرائکی جھوک ٹی وی۔ سرائکی جھوک ٹی وی دا ایک خوبصورت پروگرام، ایک خوبصورت پوڈ کاسٹ جڑی ہے کہ پاکستان سرائکی رائٹر فورم دے پیج تو دکھائی ہوئی پئی۔ ایک آہر کرن دے وچ کردار ہے سرائکی جھوک ٹی وی۔ ساری کوشش ہوندی ہے کہ سرائکی جھوک ٹی وی تو اساں جنوبی پنجاب، سرائکی وسیب، سرائکی خطے دا او ورثہ دکھاؤں جنہاں نے اپنی محنت دے بل بوتے تے اپنا مقام بنایا، اپنی پہچان بنائی تے اپنے وسیب دا نام، اپنے پنجاب دا نام، اپنے پاکستان دا نام پوری دنیا چ روشن کیتا۔ اج اساں ملتان دے وچ موجود ہیں ایک انجی عظیم شخصیت کنے جنہاں کو بظاہر تسا دے دیو تے ایک حیران کن کیفیت وچ مبتلا تھی ویندے کہ ایک ادھے وجود دا انسان اتنا بڑا انسان کیویں تھی سکدے، اتنا بڑا شاعر کیویں تھی سکدے، اتنا بڑا رائٹر کیویں تھی سکدے۔ خدا داد صلاحیت نال مالا مال، خدا داد صلاحیت دی دولت نال مالا مال اے عظیم انسان ملتان وچ بہت عرصے دراز تو رہندا ہے۔ اج اساں انہاں دی رہائش گاہ تے موجود ہیں۔ میری مراد حافظ واقف ملتانی صاحب ہیں۔ اساں اج حافظ واقف ملتانی صاحب دے دولت کدے تے دولت خانے تے موجود ہیں۔ اج اساں انہاں دی ذاتی زندگی دے حوالے نال تواکو دسیسوں کہ انہاں دی زندگی وچ کتنے مشکل موڑ آئے، کتنے مشکل موڑ آون دے باوجود انہاں کڑا حوصلہ نہیں چھوڑیا، انہاں کڑا ہمت نہیں ہاری، ہر مشکل موڑ دا، ہر مشکل حالات دا بڑی دلیری تے بہادری نال سامنا کیتے۔ السلام علیکم حافظ واقف ملتانی سے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہی وے؟ رب رسول دا کرم، ہمت مرد مدد خدا، طبیعت سے ٹھیک رہ گئے جناب؟ ٹھیک ٹھاک سے ہوں تا اگر طبیعت مونجی بھی آئی تو آپ لنگ آئے ہوشیار تھی گئے ہیں۔ اللہ پاک کو شکر ہے، اللہ پاک کو سلامت رکھے اور تمہارے چہرے دی جڑی مسکراہٹ ہے ہمیشہ ایویں قائم و دائم رکھے۔ ڈھیر ساری خوشی دی گال ہے اور ڈھیر سارے بڑے اعزاز دی گال ہے جو اج اساں تمہارے پہلو وچ بہ کے الویندے پہ ہیں، اور تمہارے دیتے ہوئے قیمتی وقت کا بھی ڈھیر سارا شکریہ۔ تساں کیویں محسوس کریندے پے ہو اپنی زندگی کو، زندگی دے حالات کیویں چلدے پین؟ ضرور شیئر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نہایت ہی شکر گزار سارے چھوٹے بھرا سرائکی دا عظیم لکھاری، عظیم شاعر اور عظیم انسان جناب نظر فرید بودلا صاحب نے آج نظر شفقت فرمائنی ہوئے غریب خانے تشریف گھننا، انہوں نے نال سارے وڈے بھرا اور قابل احترام سرکار عبد الرزاق زاہد صاحب جڑے حقیقتاً انہیں دا نام زاہد ہے لیکن عادتاً بھی یہ زاہد ہیں تے تشریف گھنے انہیں دا میں دوہاں ہستیاں دا دوہاں نوجوان دا دل نال شکریہ ادا کرنا۔ بہت شکریہ حافظ واقف ملتانی صاحب، آپ ڈیزرو کریں ہو کہ تہاڈی جے شخصیت دا، تہاڈے جے انسان دا جڑا فن ہے، انہاں دی جڑی لکھت ہے، انہاں کو پوری دنیا تے اساں دکھا سکوں کہ کتنی محنت نال، کتنی مشکل نال اے لوگ اپنی زندگی وچ اپنا مقام بنائے۔ تاں خوبصورت جڑی یاد ہے اے ضرور ساڈے نال سانجھ کرے سو، جو شاعری دا ہی شوق تواکو اپناون دا خیال کیویں آیا؟ انسانی زندگی دی اوائل جڑی عمر ہوندی ہے، اوائل دی عمر وچ بہت سارے انسانی شوق دماغ تے گردش کریندے پے ہوندے ہیں۔ شاعری دے شوق شاعری دے شوق ہی کو تساں انتخاب والے پاسے کیویں گے نکلے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاعری یا کوئی فن بھی ہے خدا داد صلاحیت ہوندی ہے اور کوئی شاعر کہیں کو وراثت وچ ملدی ہے۔ واہ! اے دکھ بھی وراثت وچ ملے، شاعری اے فن اے علاوہ بولن اے بھی ساکو وراثت وچ ملے۔ شاعر بندا کہ نہیں ہوندا، شاعری دا شوق نہیں ہوندا، بندہ شاعر ہوندے پیا شروع تو ہی ازل تو لے کے اب تک شاعر ہوندے پیا۔ بس یہ کہ 2010 تو قلم چاہتا لکھیا تاں کوشش ہے کہ چلو سارے نام لیوا کوئی نہیں لیکن کوئی تو کہیں رنگے یاد کرے سی۔ کیا بات ہے، خوبصورت گہری گال ہے۔ اچھا اے اندر دا جڑا شاعر ہے، یہ شاعر کیویں جا گیا 2010 کیڑی ایسی خاص وجہ آئی جے تو کو آ کے اندر تو کو جھنجوڑیا اور تو کو مجبور کیتا کہ میں اندر دا واقف ملتانی باہر آنا چاہیے اور دنیا تے آنا چاہیے؟ میں اپنی روح دی گال اپنے روحانی استاد سرکار احمد خان طارق رحمت اللہ علیہ دوں گھنوے ساں، انہیں دی کتاب انال گلیاں وجن
ایک کتاب میں گھنن گیوم جھوک دفتر تو سرکار ظہور احمد ریجا سائیں سارے وسیب دے محسن سائیں انہیں ڈھیر سارا کتاب دان فرمایا جڑی کتاب گھنن گیوم پنل گلے یا وجن تا انہاں نال بے کتابچے بھی کتاباں بھی بس وہ پڑھیو سے تے جڑا اندر دا شہر ہا وہ لکھن دے مجبور تھی گیا. خوبصورت گال کوئی پہلا تھوڑا کلام انجا جڑا اج بھی تو یاد کھڑا ہوئے کہ تسا پہلی دفعہ لکھن دی جسارت کی ہو. جی ہاں وہ یاد آ گئے وہ تو بھولدا نہیں کہ بار ہجر دا چاونا پائے گئے غم دا گاونا پائے گئے واقف بولتے راضی کہنی کندھیاں نال الاونا پائے گئے. واہ واہ یہ واہ پہلا کرتا سارا سا. کیا کہنا ہے شاکر شجابازی دا ایک خوبصورت ڈوڑا ہی موقع تے یاد آندا پیا کہ ہر ساہ دے راہ تے موڑ کھڑے نے ہر موڑ تے درد علامہ حسن ہر ساہ دے راہ تے موڑ کھڑے نے ہر موڑ تے درد علامہ حسن کہ موڑ تے حوصلے نہ ہاری یہ حوصلے تیرے کم حسن غم نال ہے رشتہ خوشیاں دا پچھو خوشیاں اگو غم حسن پہلے ڈکھ دی فصل پکا شاکر وقت خوشیاں آپ پہ جم حسن. ڈکھ دی فصل پکاون وچ کتنی تکلیف محسوس کی ہے تساں اپنی زندگی دے وچ؟ یہ تو سائیں ڈکھے کو پتہ ہوندے کہ زندگی کیویں گزردی پئی ہے. اگر اساں ہی ڈکھ کو گھنتے ہی غم کو گھنتے درد کو گھنتے باہے ویندے تا اساں ہی دنیا تے ہوندے نہ شاعری بھی نہ کریں دے. کیا کہیں درد جڑا ہے یہ بھی ایک اچھا دوست ہے اگر کوئی سمجھے تے. واہ واہ تنہائی دا بہترین ساتھی ڈکھ ہے اساں ڈکھ دے نال مقابلہ کیتی پے ہیں. اللہ سا کو ہمت تے طاقت دیتی ہے. عرفان مولا ہی سے تلاوت بھی کر گھندے ہیں تقریر بھی کر گھندے ہیں شاعری بھی کر گھندے ہیں جھمر آوے تہیں ویل چیئر تے بیٹھ جھمر بھی مار گھندے ہیں. واہ 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 جھمر تو گال یاد آئی کہ تھوڑا ایک مشہور زمانہ ایک کلام بھی ہے جھمر مار دکھاواں ہا وہ ڈوڑا ضرور سکتے سو کلام ضرور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ اچھا ڈوڑا اور پر سوال کہ میرے پیر سلامت ہوندے تاں تے کو جھمر مار دکھاواں ہا رنگ لاواں ہا این جھمر دا ہوندا جھومری میں اتے جھمر کو جھمر کھڈاواں ہا رنگ لاواں ہا جگ منظر دیکھ حیران تھیندا این جھمر کو یار چھکاواں ہا رنگ لاواں ہا مجبور ہاں واقف پیر جو نہیں نہ تپڑ کو نال نچاواں ہا رنگ لاواں ہا. کیا بات ہے سارے سننے والے دیکھنے والے جتنے بھی لوگ ہیں سارا فخر ہیں سارا مان ہیں بڑی دلچسپی نال تو سنتے بھی پین اور دے بھی پین اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جڑے تھوڑے نام تو بھی واقف ہیں اور تھوڑے پرستارا ہیں تھوڑے فینس دے وچ بھی شمار ہے تا ضرور دسے سو جو کتاب پہلی تسا کرن چھپائی اور کتاب چھپاون دے وچ کیا کیا مسائل درپیش آئے. سب تو پہلے 2016 ایک کتاب چھپیا جن نا ہے جھورے. جھورے اکثر لوگ سرائکی بھی پوچھ گندن یار جھورے دا کیا مطلب ہے. جی بالکل بالکل جھورا لگ وننا گھن لگ وننا ڈکھ لگ وننا ہکی شے ہے. کتاب دے نا ہے جھورے. ان نال ایک کتا کہ جھورے جھر جھر جھردا ویندا بھورے تھی بھردا ویندا تونے واقف پیر متھاجن ہمت کرتے ٹردا ویندا. کیا بات ہے. اور زندگی وچ بہت زیادہ دکھ تکلیفاں دیکھن دے باوجود ماشاءاللہ آج بھی تھوڑے حوصلے قائم ہیں. اتنی زیادہ تکلیف زندگی وچ آونا اور اتنے زیادہ دکھ زندگی وچ آونے خاص وجہ کیا ہے؟ اے تاں خالق کو پتہ کہ اون کیا سارے واسطے تخلیق فرمائے. برحال میں ایک گال دعوے نال آدھاں کہ خالق اگر تخلیق ساکو کیتے نہ ہوں کو اے بھی پتہ ہے کہ ان کو دکھ دیونے یا سکھ دیونے. اللہ پاک سکھ بھی دیتے ازمین دیتے دکھ دیتے بھی ازمین دیتے. بہترین گال. اچھا یہ بھی سارے دیکھنے والے کو لازمی دسے سو کہ پیدائشی طور تے ہی تھوڑا وجود ایویں ہے تسا تہیں لتاں تو معذور ہی وے یا یہ کوئی حادثے دی کڑی؟ دوستو عرض خدمت یہ ہے کہ جی میں عمر ودی آئی تاں ایویں تھوڑی تھوڑی کمزوری تھیندی آئی لیکن یہ جڑی معذوری دی ساری وجہ بنی 2003 وچ بنی 24 مئی 2003 تو پہلے تسا ماشاءاللہ بالکل ٹھیک آوے.
ٹھیک ہاسے لیکن اتنا نہ ہاسے کہ بھائی کہیں بھجتے بندے کو پکڑ گنو آ ہوں بھی پکڑی پوندے آتے ہوں بھی پکڑی پوندے ہیں. واہ واہ واہ. اچھا 2003 تو بعد ایک حادثے کا شکار تھا. یا حادثہ تھیا سی حادثہ تھیا سلیب تھیو سے جن کی وجہ کنے سجی رات بھی متاثر تھی اور مہرے وغیرہ بھی اصل والی یکدم ویل چیئر تے آ گئے. کیا کہنا ہے. اچھا لکھت دی اگر گال کروں تو تاری لکھت ڈوڑھی دی شکل چ ہوئے وہ بھی ماشاءاللہ شاندار ہوندی ہے غزل دی صورت چ ہوئے وہ بھی شاندار ہوندی ہے اور تورے کتے بھی بڑے شاندار ہوندے. لکھن دے وچ سب تو زیادہ آسانی کیڑی صنف وچ محسوس ہے؟ جڈن الہام تھیندا کھڑا ہوئے عطا تھیندی کھڑی ہوئے رب دی رحمت وسدی پئی ہوئے اون والے کوئی شے بھی مشکل نہیں لگتی. لیکن میں سب تو زیادہ کیونکہ میرے استاد محترم سائیں احمد خان طارق جنہیں کو ڈوڑے دا بادشاہ بھی آکھے ویندے میں بھی تقریباً زیادہ تر ڈوڑا لکھتا. کیا بات ہے. مطلب ڈوڑا لکھنے سے زیادہ پسند کرتے ہو. اچھا باقاعدہ جڑی اصلاح ہے یہ بڑی ضروری ہوندی ہے کہیں بھی شاعر واسطے زندگی دے. تساں یہ جڑی شاعری کی تعلیم ہے یہ کہنے کنوں سارے دوستان رحیم یار خان جو تعلق ہے انہوں نے گلوکار اسحاق ساگر صاحب انہیں ساکو رابطہ کروایا استاد نادر خان لشاری جڑے جو کئی تعارف دے محتاج کہنی انہاں میری سب تو پہلے اصلاح کی تھی تے مٹھائی بھی انہاں کو لسا پیش کی تھی. اور طارق صاحب میرے نال فون دے رابطے رہندے ہاسے تے آپ فرمیندے ہن کہ حافظ صاحب طارق کو جاگا دے کہ میں طارق کو ملا لیکن طارق آدھے ایک دفعہ واقف کو ملا لیکن واقف سے طارق مل نہ سکے انہیں دی بیماری دا عالم اور ساری ہی مجبوری دا عالم. اچھا ایسے سو سرکاری سطح پہ تھوڑے اعزاز کوئی تقریب منعقد کی ہوئے تھوڑے اعزاز کوئی پذیرائی دا کوئی اہتمام کیتا گیا؟ یہ تو درد تے کرب دی گال ہے کہ ساکو اپنے ڈھانی وات دیتے تھی میں نہ تقریباً سرکاری بھی اگر تھارے نال کوئی باہ بیل تھیندا نال ساتھی بندا لیکن جی میں واقف آپ دا واقف جاگ دا واقف خود کوشش کیتی ہے بس ایک تقریب سارے بھرا اور جناب سماجی کارکن عامر شہزاد صدیقی صاحب نے منعقد کروائی ہے لاؤ کالج چودھری حنیف دے تھرو. خوبصورت ماشاءاللہ. اچھا تسا کیا سمجھتے ہو کہ شاعر محبت کرن والا ہوندے اور شاعر محبت دا امین ہوندے شاعر محبتاں دے فروغ واسطے کام کرنے تسا اے جنوبی پنجاب دی گال کرو یا پنجاب دے تناظر وچ گال کرو تسا تقسیم دا حصہ ہو یا تسا تقسیم سمجھتے ہو کہ تقسیم ساکو ونڈیا رہا ہونا چاہیے قوموں کو کٹھا نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھو اگر کوئی چھوٹا لیول تے صوبہ ہو سی تو مسائل جلدی حل تھی سن. اصل نہ محبت امین ہیں اسا کہیں نال جھیڑا نہیں لاونا چاہندے پتہ نہیں لوگ ساکو ولا جھیڑا لاوے تے کوئی بد دعا دے کوئی بیا کام تھی ونجے اسا ہی میں چاہتوں کہ محبت کو فروغ دیتا ونجے. بہترین گال ہے. تسا جنوبی پنجاب دے علاوہ اپر پنجاب وچ بھی ماشاءاللہ تقریبات دا حصہ رہ گئے تو کو جتنا سریکی وسیب نے بے پناہ محبت دیتی ہے اتنا تو کو اپر پنجاب وچ بھی اوے محبت ملدی ہے یا نہیں؟ بس اصل زیادہ سفر تو نہ کر سکیو سے نہ کوئی سارے نال ساتھی ہے جڑا سارا مددگار ہوئے ثابت تھی وے جڑا ساکوں ٹرانسفر کرے موٹر سائیکل تو گڈی تو ایک کہیں جاتے بس تقریباً لاہور تک زیادہ سارا مرکز ہونے یا مظفر گڑھ یا خانے وال تک لیکن سب تو زیادہ تقریباً تھی ملتان میں کوشش کرنا ونجنا وان دی لیکن لاہور میں ایک محبت ملتی ہے. بہترین گال بہترین گال. اچھا واقف ملتانی سے میں چاہسا کوئی اپنا پسندیدہ کلام سناؤ جڑا تو کو اپنا ذاتی کلام آپ کو پسند. کلام بہوں ہے شاعری بھی بہوں ہے لیکن ٹائم مختصر ہے میں ایک تازہ ترین وچ باندھ لکھے کہ اساں ازل تو واقف ایک درد درد واقف نہیں تھیندے دل ہکی جاتے گھر کر گے گھر دے واقف نہیں تھیندے ور واقف تھیوے نہ تھیوے ور دے واقف نہیں تھیندے بس ایک دے واقف تھی گئے ہیں ہر دے واقف نہیں تھیندے. کیا بات ہے کیا بات ہے. اور میں ایک ڈوڑا لکھیوں اپنے والد محترم دی یاد جی بسم اللہ کہ کر سوچیں دے وچ قید کھڑائی زندان وچ دیکھ ونجے ہا جے نیندہ چھوڑ تے ٹر گیا ہیں نقصان وچ دیکھ ونجے ہا تیری یاد سوا بیا کم کوئی نہیں کہیں دھیان وچ دیکھ ونجے ہا
تھیا حال تباہ واقف دا ملتان اچ دیکھ ونجے ہا. کیا بات ہے خوبصورت. اچھا ایسے سو جو کتنیاں کتاباں تھوڑیاں مزید چھپن والی ہیں کوئی ارادہ رکھ دیو مزید کتاب چھپاؤن دا اور کتنیاں مکمل کتاباں چھاپ ایک کتاب تے چھپیا 2016 بئی کتاب جن نام ہے پیریں باج پندھیڑو. ہے؟ وہ 128 صفحات مشتمل ہے. اگر ساکو تعاون کو کرے تو 2 کتابیں دا مواد کٹھا ہے پیا. انشاءاللہ میرا یہ پیغام بھی ہے کہ حافظ واقف ملتانی دی لکھت کو ضائع نہیں ہونا چاہیے. انہاں دی لکھت کو ضائع تھیون تو بچایا ونے. ادارے کو بھی ریکویسٹ ہے، ادارے کو اپیل بھی ہے کہ حافظ واقف ملتانی سائیں دا 2 مسودہ کتاباں دا تیار ہے اور انہاں مسودیاں کو کتاب دی شکل دیتا ونے اور انہاں نال تعاون فرمایا ونے. اب بہت شکریہ حافظ واقف ملتانی سائیں، آپ نے قیمتی وقت نال نوازیا. اللہ تعالیٰ تو کو سکھ دے صحت دے. کوئی آخری پیغام اپنی قوم کو کیا دینا؟ پیغام یہ ہے پاکستان رواج ہے کہ ہاتھی اگر زندہ ہے تو 1 لاکھ دا ہوندے، مر پوے تو 1.25 لاکھ دا ہوندے. صحیح. اتنا شاعریں کو فنکاراں کو گلوکاراں کو انہیں دے مرن تو بعد ایوارڈ دیتے ویجن. اے کوئی چاس کہہ نہیں. اگر کہیں کو ایوارڈ دے سکدو تو جینے ایوارڈ دو. اسا پیسہ پا نہیں منگ دے، اسا محبت دا وظیفہ منگ دے ہیں، محبت دا ایوارڈ منگ دے ہیں. اگر جینے دے دیتا ویجن تو بندہ میں دا قبر ہے سکون نال ستا پیارا سا. کیا بات ہے. خوبصورت گفتگو، خوبصورت گال مہاڑ حافظ واقف ملتانی سائیں دی سماعت فرمائی. شاکر شیر آبادی سائیں دی ایک اردو غزل دے اشعار حافظ صاحب دی گال ملدے جلدن کے جھونکا ہوا کا تھا جو آیا گزر گیا، کشتی میری ڈبو کے دریا اتر گیا، میرے پیار پہ جو صدقہ میرے یار نے دیا، دیکھا جو غور سے تو میرا ہی سر گیا. بڑھتی ہیں اب نیازیں اس کے مزار پر، کچھ روز پہلے جو شخص آنکھوں سے مر گیا، مجھے قتل کر کے شاکر رویا وہ بے پناہ، کتنی ہی سادگی سے قاتل کر گیا. اپنے میزبان نظر فید بودلہ کو دے سو اجازت. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ.